بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کو موقعوں اور مسلوں والی بواسیر یعنی کہ وادی بواسیر کا مجرب ترین علاج بتاؤں گا۔ تو دوستو، پس وعدہ آپ دوستوں کے لیے مجرب ترین آسان نسخہ لے کر حاضر ہوں۔ تو دوستو، وادی بواسیر یعنی مکوں والی بواسیر، چاہے اس میں خون بھی آتا ہو، اصل مسئلہ مکوں کو ختم کرنے کا ہے۔ اس بواسیر میں انسان کو مغز پر جلن بہت زیادہ ہوتی ہے اور موٹے مسے بنے ہوتے ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، اور ان میں کبھی کبھی خون بھر جاتا ہے اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اس کو کہنے کو تو وادی بواسیر بھی کہتے ہیں، لیکن سال 6 مہینے میں ان میں کبھی کبھار خون بھی آتا ہے جو کافی مقدار میں آتا ہے۔ تو دوستو، یہ نسخہ 2 اسٹیپ پر مشتمل ہے۔ پہلا اسٹیپ جو کھانے والی نہایت آسان ترین 2 چیزوں پر ایک صفوف ہوگا، جس کو بنا کر استعمال کرنے سے آپ کے جسم سے وادی بواسیر کا یعنی کہ بواسیری زہر جو ہے وہ خارج ہو جائے گا، آپ کا خون شفاف ہو جائے گا۔ تو دوسری جو ہے وہ ہے مرہم لگانے کی مرہم، جس کو مسلسل 10-15 دن لگانے سے مسے مرجھا جائیں گے اور جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، آپ کو صرف کھانے والا جو صفوف ہے اس میں 2 چیزیں لینی ہیں۔ تخم تارا میرا۔ تخم تارا میرا جو ہے اپنی سرسوں کی طرح ہوتا ہے، مگر وہ ایک الگ چیز ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، اس میں کڑوا تیل نکلتا ہے، اسے تارا میرا کہتے ہیں۔ اور تخم پالک، یہ دونوں چیزیں آپ ہم وزن لے لیں، یعنی کہ 100 گرام لے لیں، انہیں اچھے طریقے سے مصفی کر لیں، گرد و غبار مٹی کینکر وغیرہ سے صاف کر کے ان کو ٹھنڈے کنڈے میں خوب اچھے طریقے سے کوٹ کر باریک صفو بنا لیں، اور اس کا آدھے سے تھوڑا زیادہ پونا چمچ تقریباً صبح کو آپ دہی کے ساتھ لے لیں، یعنی کہ آپ اسے چاہے پانی کے ساتھ ہی کھا لیں، لیکن اوپر سے دہی آپ کو لینا ہوگا تھوڑا بہت نہار میں، اور کھانا 1 گھنٹہ بعد ناشتہ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو 15 سے 20 دن استعمال کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو میں آپ کو مرہم بتانے والا ہوں، وہ مرہم نہایت آسان طریقہ ہر کوئی گھر میں بنا سکتا ہے۔ تو دوستو، نوٹ فرما لیجیے، اس میں کیا ہے؟ بلامی اور تارا میرا کا تیل۔ دوستو، جو کڑوا تیل ہوتا ہے، پہلے اس کو آپ آگ پر رکھیں اور 100 گرام تیل میں آپ کو صرف 4 عدد بلامیں ڈالیں گے۔ اس کو آپ کو کسی کھلی جگہ پر بنانا ہوگا، کیونکہ اس کا دھواں وغیرہ لگنے سے جو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں یا دل کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں تو آپ کو بند کمرے میں نہیں بنانا، صحن میں چولہا رکھ کر اس پر جب تیل گرم ہو جائے اس میں آپ بلامیں ڈال دیں۔ بلامیں جب بہت زیادہ جل نہ جائیں، یعنی کہ بالکل بھی وہ خاک نہ ہو جائیں، جب اچھے طریقے سے وہ جل جائیں تو ان کو اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر وہ بلاموں کو تھوڑا الگ کر کے کسی ڈنڈے کنڈے میں اچھے طریقے سے ان کو باریک کوٹ کر کے مرہم سا بنا لیں اور اس تیل میں شامل کر لیں، اور اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو کسی شیشے کے آپ ڈبیا میں کسی بوتل میں محفوظ کر لیں، اور باتھ روم جانے کے بعد، صفائی وغیرہ کے بعد، طہارت کے بعد آپ وہ اچھے طریقے سے جو ہے مسوں پر اسے تھوڑا سا جو وہ مرہم جو بن جائے گا وہ آپ لگا لیں۔ اچھی طرح ہوگا، زیادہ وہ نرم بھی نہیں ہوگا اور گاڑھا بھی نہیں ہوگا، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے لگا لیں 1 یا 2 ٹائم۔ دوستوں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو جلن وغیرہ ہوتی ہے وہ تو پہلے دن ختم ہو جائے گی،
لیکن مسلسل 15-20 دن استعمال کرنے سے مسے وغیرہ مرجھا جائیں گے اور سوکھ کر جھڑ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں کو جن کو یہ تکلیف ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس موذی مرض سے شفا مل جائے گی۔ اور جو پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں سفوف، وہ سفوف آپ کو استعمال کرنا ہوگا، ساتھ ساتھ میں مرہم بھی استعمال کرنا ہوگا اور یہ سفوف بھی استعمال کرنا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو پرہیز رکھنا ہوگا۔ پہلی بات ہے کہ آپ کو قبض تو خیر جو آپ کو سفوف ہے وہ کھانے کے بعد قبض وغیرہ تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کو لال مرچ، چاول، دیگ کے چاول، گرم مسالہ جات، بیکری آئٹم، کولا ڈرنکس، اچار اور ایسی مزید کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ دوستو انشاءاللہ تعالیٰ چند دن کے استعمال سے آپ کو، یعنی کہ 15 یا 20 دن کے استعمال سے آپ دوستوں کو ہمیشہ کے لیے شفا مل جائے گی۔ تو جب آپ کو شفا مل جائے تو اپنے دوست حکیم حاجی راشد علی علائم کو دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے کوئی مفید نسخہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔